بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المصدر اسم للحدث الجاری علی الفعل۔ مصدر وہ اسم ہے، مصدر اسم ہے اس حدث کا، الجاری علی الفعل، جو فعل پر جاری ہوتا ہے۔ وہ من الثلاثی المجرد استماع، جہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسماء غیر عاملہ کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد اسماء عاملہ کو بیان فرما رہے ہیں، اور ان میں سے پہلا جو اسم ہے وہ ہے مصدر۔ مصدر کی تعریف مصنف رحمۃ اللہ نے کی ہے، الحدث اسم للحدث الجاری علی الفعل، کہ مصدر اسم ہے اس حدث کا، حدث کا معنی ہے کام، جو فعل پر جاری ہوتا ہے۔ جاری کا لفظ جو یہاں استعمال کیا گیا ہے، اس لفظ جاری کے نحویوں کے نزدیک تین معنی آتے ہیں، یہ تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ جاری تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے: مبتدا کے بعد خبر واقع ہونا، یا موصوف کے بعد صفت واقع ہونا۔ اس خبر کے واقع ہونے کو اور صفت کے واقع ہونے کو بھی جاری کہا جاتا ہے۔ الخبر جارن علی المبتدا، الصفت جاریۃ علی موصوفہ۔ تو خبر کے واقع ہونے اور صفت کے واقع ہونے کو جاری کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ لفظ کا کسی دوسرے کے ساتھ تعداد حروف اور حرکات اور سکنات میں مساوی اور برابر ہونا، اس پر بھی جاری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا اس میں فاعل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسم الفاعل جارن علی الفعل، کہ اس میں فاعل حرکات و سکنات اور تعداد حروف میں فعل مضارع پر جاری ہوتا ہے، یہ فعل مضارع کے برابر ہے، فعل مضارع کے مساوی اور ہم شکل ہے۔ اور تیسرا معنی لفظ جاری کا یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ اشتقاقی تعلق ہو، کہ ایک کو دوسرے سے مشتق قرار دیا جائے اور دوسرے کو پہلے کو دوسرے کے لیے مشتق منو قرار دیا جائے۔ مصدر کا فعل کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے یہ اشتقاقی تعلق ہے، کہ فعل کو مصدر سے بنایا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ المصدر جارن علی فعلہ، کہ مصدر اپنے فعل کے لیے جاری ہے، یعنی مصدر اپنے فعل کے لیے اصل ہے۔ تو جاری بے معنی اصل کیا ہوتا ہے؟ مشتق منو کو اصل اور مشتق کو اس کی فرع قرار دیا جاتا ہے، تو اصل کے معنی میں بھی جاری کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کی ہے کہ المصدر اسم للحدث الجاری علی الفعل، تو یہاں بھی جاری سے مراد یہ تیسرا معنی ہے، اصل ہونے والا معنی، یعنی مصدر اسم ہے اس کام کا جو فعل کے لیے اصل ہوتا ہے، اس حدث کا جو فعل کے لیے اصل ہوتا ہے۔ وہ من الثلاثی المجرد استماع، مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے مصادر کے اوزان بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں وہ سارے کے سارے ان کے وزن سمائی ہیں، یعنی عربوں سے جن وزنوں کے بارے میں ثلاثی مجرد کا وزن سنا گیا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد کا وزن ہے، اس کو ثلاثی مجرد کا وزن قرار دیا جائے گا، اور جس وزن کے بارے میں عربوں سے ثلاثی مجرد کا وزن ہونا نہیں سنا گیا، اس کو ثلاثی مجرد کا وزن نہیں قرار دیا جائے گا۔ امام سیبر رحمۃ اللہ نے ثلاثی مجرد کے 32 اوزان سماعیہ شمار کیے ہیں، عربوں سے سنے ہوئے 32 اوزان شمار کیے۔ اور ایک اور بزرگ ہیں ابن القطان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مزید تفتیش کی اور ڈھونڈا تو تقریباً 60 سے اوپر کچھ اوپر وزن شمار کیے۔ آپ نے پچھلے سال علم الصیغہ میں پڑھا ہے، علم الصیغہ میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کیا کہتے ہیں اس کو، نظم لکھی ہے ثلاثی مجرد کے اوزان کے لیے۔
تو انہوں نے تقریباً 44 سے اوزان شمار کیے. تو ثلاثی مجرد کے جتنے بھی مصادر ہیں ان سب کے وزن سمائی ہوتے ہیں. وہ من الثلاثی المجرد اسما ومن غیرہ قیاس. ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے جو مصادر ہیں، ثلاثی مزید ہو گیا، رباعی مجرد ہو گیا، رباعی مزید ہو گیا، ان کے جتنے بھی مصادر ہیں وہ سب کے سب قیاسی ہیں. ان کے وزن قاعدے کے مطابق آتے ہیں، اور ان قواعد کی تفصیل صرف کی کتابوں میں، وہ نحو کی کتاب میں بیان نہیں کی جاتی. وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ مَاضِيًا وَغَيْرَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَفْعُولًا مُطْلَقًا. مصدر کا عمل مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ مصدر اگر مفعول مطلق واقع نہ ہو تو وہ اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، ماضی اور غیر ماضی یعنی مضارع وغیرہ کا. کہ اگر فعل ماضی فعل لازمی کا مصدر ہے تو صرف فاعل کو رفع دے گا، مفعول کی اس کو ویسے بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے صرف اور صرف وہ فاعل کو رفع دے گا. جیسے آجبنی قیام زید، اس میں قیام مصدر ہے جو فعل لازم کا مصدر ہے، لہذا اس نے زیدن فائل کو مانوی طور پر رفع دیے، کیونکہ لفظاً تو اس کا مضاف ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، لیکن حکماً یہ فائل ہے. آجبنی قیام و زیدن، مجھے زید کے قیام نے تعجب میں ڈالا، تو تعجب میں ڈالنے والا فائل ہے جو قیام ہے. اور اگر فعل متعدی کا مصدر ہے تو چونکہ فعل کو متعدی کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے تو مصدر کو بھی مفعول کی ضرورت ہوگی، تو یہ فائل کو رفع بھی دے گا اور مفعول کو نصب بھی دے گا. جیسے آجبنی ضرب زیدن عمرن، ضربہ مصدر، ضربہ فعل متعدی ہے، اس کا مصدر بھی متعدی ہوگا، لہذا اس کو فائل کی بھی ضرورت ہوگی اور مفعول کی بھی ضرورت ہوگی. تو آجبنی ضرب زیدن عمرن، مجھے زید کے عمر کو مارنے نے تعجب میں ڈالا. تو اس میں ضرب و مصدر مضاف ہے فائل کی طرف اور آگے اس کا مفعول ہے. تو اس لیے مصنف فرماتے ہیں کہ یا عمل فعلی ہی ماضیاً وغیرہ ہو، کہ یہ اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے، ماضی ہو یا غیر ماضی ہو، یعنی مضارع وغیرہ. حال میں بھی حال مستقبل اس کے معنوں میں عمل کرتا ہے. جیسے ماضی کی مثال، جیسے اذکر ضربی زیدن ام سے، یعنی وہی مثال ہے جو مصدر اس کی متعدی والے مصدر کی مثال ہے، اس میں صرف آپ ماضی کے معنی کے لیے ام سے لگا دیں سال، اور حال کے لیے الان لگا دیں، اور مستقبل کے لیے غدن لگا دیں، تو یہ تینوں معنوں کے زمانوں کا معنی اس میں پیدا ہو جائے گا. آجبنی ضرب زیدن ام سے، آجبنی ضرب زیدن الان، آجبنی ضرب زیدن غدن. تو غدن، حال اور الان اور ام سے، انہوں نے مصدر کے عمل کو ماضی، حال اور مستقبل میں پھیر دیا. اور مصدر چونکہ فعل والا عمل اس لیے کرتا ہے کہ فعل کی جگہ پر ہوتا ہے. جس طرح فعل ماضی، مضارع، حال، استقبال، یعنی ماضی، حال، استقبال تینوں زمانوں میں عمل کرتا ہے، تو مصدر بھی تینوں زمانوں میں عمل کرے. البتہ مصدر کے لیے شرط ہے کہ لم یکن مفعولا مطلقا، اذا لم یکن مفعولا مطلقا، مصدر مفعول مطلق نہ ہو. اگر مفعول مطلق ہوا تو پھر اس کے عمل کے بارے میں آگے آ رہی ہے ان کانا، یہ فَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا فَالْعَمَلُ لِلْفِعْلِ، یہ اس میں آ رہا ہے انشاءاللہ. ولا يتقدم معموله علیہ ولا یضمر فیہ ولا یلزم ذکر الفاعل. مصدر کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ مصدر کے عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ مصدر کا معمول اس سے مقدم نہ ہو، اس لیے کہ مصدر عامل ضعیف ہے اور عامل ضعیف بغیر ترتیب کے عمل نہیں کرتا، لہذا عامرن ضرب زیدن آپ نہیں کہہ سکتے عامرن کو مقدم کر کے. البتہ اس سے ایک صورت مستثنا ہے، وہ یہ کہ مصدر کا معمول اگر ظرف ہو، جار مجرور یا مفعول فی، اسماء ظروف میں سے کوئی ہو، تو پھر اس کے لیے مقدم کرنا جائز ہے. عمل مصدر اپنے مقدم معمول کے اندر بھی عمل کر لے گا، اس لیے کہ مصدر کا جو ظرف ہے
جار مجرور کے اندر کیونکہ وسعت ہوتی ہے ظرف کے اندر، تو مصدر کے ذوب کو وہ وسعت ختم کر دے گی، اس لیے وہ مقدم کی صورت میں بھی عمل کر لے گا، معمولی مقدم کی صورت میں بھی۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ ولا یضمر فیہ، مصدر میں فاعل کی ضمیر مستتر نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ مصدر ایک جامد کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ تینوں حالتوں میں نہیں بدلتا، لہذا اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ضمائر متصلہ جو ہیں وہ اسماء مشتقہ کے اندر ہوتی ہیں، مشتقات کے اندر مستتر ہوتی ہیں، اسم فاعل میں، اسم مفعول میں، صفت مشبہ وغیرہ میں، ان میں مستتر ہوتی ہیں، جبکہ مصدر ایک طرح کی جامد کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ اس میں لفظی طور پر بعض مستثنا صورتوں کے علاوہ اس کو تسنیہ جمانی بدلا بنایا جاتا ہے، یہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے مؤنث مذکر سب کے لیے۔ ولا یضمر فیہ، اچھا ولا یلزم ذکر الفاعل ہے، مصدر کا حکم یہ بھی ہے کہ مصدر کے ساتھ اس کے فاعل کا ذکر کرنا لازمی نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ مصدر کے لیے فاعل کا ہونا ضروری نہیں ہے، فاعل جب خود فاعل ضروری نہیں ہے تو فاعل کی ضمیر بھی مصدر کے اندر مستتر نہیں ہوگی۔ مصدر کے بعد اس میں فاعل کے ذکر کرنے کا آپ کو اختیار ہے، چاہے تو ذکر کر لیں فعل متعدی کے اندر اور چاہے ذکر نہ کریں۔ آج ابنی ضرب زیدن، اس میں فاعل معذوف ہے، ذکر نہیں کیا جاتا ہے، اور آج ابنی ضرب زیدن بکرن، یہاں فاعل موجود ہے زیدن جو لفظ مجرور ہے مالن مرفوع ہے، تو فاعل کا ذکر کرنا لازمی نہیں ہے، جب لازمی نہیں ہے محذوف بھی ہو سکتا ہے، تو فاعل کی ضمیر بھی فعل مصدر کے اندر مستتر نہیں کی جائے گی۔ ويجوز اضافة الى الفاعل وقد يضاف الى المفعول، مصنف رحمۃ اللہ علیہ مصدر کے استعمال کی صورتیں بیان فرما دیں کہ مصدر کا استعمال تین طریقے سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک، الف لام اور اضافت سے خالی کر کے، نہ اضافت ہوگی نہ الف لام ہوگا، جیسے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اطعام مصدر ہے اور یہ تقدیری عبارت اس کی بنتی ہے او ان یطعم فی یوم ذی مسغبہ، تو یہاں اطعام مصدر بغیر الف لام کے اور بغیر اضافت کے استعمال ہوئے، اور مصدر کا یہ استعمال سب سے زیادہ ہے اور اصل ہے، اکثر استعمال اسی طرح ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ الف لام اور تنوین کے بغیر یعنی مضاف ہو کر اضافت کے ساتھ، جیسے کا ذکر کم آباءکم، ذکر مصدر مضاف ہے، کم ضمیر فاعل کی طرف اور آباءکم اس کا مفعول ہے۔ مصدر کا یہ جو استعمال ہے اضافت والا، یہ بھی کثیر ہے اور عام طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، وَيَجُوزُ اضافته إلى الفاعل، پھر مصدر کے اضافت کے ساتھ جو استعمال ہے اس کی چار صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر ایک، مصدر فاعل کی طرف مضاف ہو اور مفعول بعد میں عبارت کے اندر موجود ہو، جیسے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اس آیت میں دفع مصدر ہے، مضاف ہے لفظ اللہ فاعل کی طرف، اور اس کے بعد الناس مفعول اس کا موجود ہے۔ نمبر دو، دوسری صورت مصدر فاعل کی طرف مضاف ہو اور مفعول عبارت میں موجود نہ ہو، محذوف ہو، جیسے ما کان ابراہیم، ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اس میں استغفار مصدر مضاف ہے، ابراہیم فاعل کی طرف، مفعول موجود ہے ربہ ہے، ما کان استغفار ابراہیم ربہ۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ مصدر مفعول کی طرف مضاف ہو اور فاعل عبارت میں موجود ہو، جیسے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا،
اس میں حج و مصدر مضاف ہے البیت مفعول کی طرف، اور آگے من استطاع الیہ سبیلا اس کا فاعل موجود ہے۔ چوتھی صورت اس کی یہ ہے کہ مصدر مفعول کی طرف مضاف ہو، لیکن مضاف فاعل جو ہے وہ عبارت میں موجود نہ ہو بلکہ محذوف ہو، جیسے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، یہاں دعا مصدر مضاف ہے الخیر مفعول کی طرف اور فاعل محذوف ہے من دعائه الخیر۔ یہ چار صورتیں ہیں مصدر کے اضافت کے استعمال کی صورت۔ اس لیے مصنف فرماتے ہیں کہ وَيَجُوزُ اضافۃ الی الفاعل، مصدر کا مضاف ہونا فاعل کی طرف بھی جائز ہے، وقد یضاف الی المفعول، اور مفعول کی طرف بھی مضافت ہونا اس کا جائز ہے، مضاف ہونا جائز ہے۔ تیسری استعمال کی صورت اس کی مصدر کی الف لام کے ساتھ استعمال ہے، وَإِعْمَالُهُ بِاللَّامِ قَلِيلٌ، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ مصدر کا الف لام کے ساتھ استعمال ہونا عمل کرتے ہوئے، مصدر عامل بھی ہو الف لام کے ساتھ استعمال ہو، یہ اگرچہ جائز ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کا استعمال ہے بہت زیادہ قلیل، اسی وجہ سے بعض حضرات نے اس کو شاذ قرار دیا ہے۔ فَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا فَالْعَمَلُ لِلْفِعْلِ، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مصدر مفعول مطلق ہو اور اس کے بعد فعل کو بھی عبارت میں ذکر کرنا جائز ہو، صورت ایسی ہو کہ اس کے بعد مفعول مطلق کے بعد فعل کو بھی عبارت میں ذکر کرنا جائز ہو، کیونکہ بعض مفعول مطلق ایسے ہیں، مصدر مفعول مطلق ہے جن میں عبارت میں فعل کو ذکر کرنا جائز نہیں ہے، جیسے آپ نے مفعول بھی کے میں فعل ناصب کے حذف ہونے کے واجب حذف کی صورتیں پڑھی ہیں آپ نے، قیاساً حذف ہونا اور سمان حذف ہونا۔ سمان حذف ہونے میں بعض مصادر ہیں سقین رائن آپ وغیرہ کا، ان مصادر میں فعل کو ذکر کرنا جائز نہیں، کیونکہ ان میں مصدر کے فعل اس کو مفعول بھی کے فعل ناصب کو حذف کرنا قیاساً اور کیا کہتے ہیں اس کو سمان واجب ہے، یا قیاساً واجب ہوتا ہے یا سمان واجب ہوتا ہے، تو ان میں فعل کو ذکر کرنا جائز نہیں ہوتا، مفعول مطلق کی بحث میں پڑا۔ تو ایسی صورت میں اگر مصدر کا عامل مصدر مفعول مطلق واقع ہو رہا ہو اور اس کے ساتھ فعل کو ایسی صورت ہو کہ فعل کو عبارت میں ذکر کرنا جائز ہو، تو پھر اس صورت میں بعد میں جو اسم آئے گا منصوب، اس منصوب اسم کے اندر عمل کس چیز کا ہوگا، تو اس صورت میں مصدر کے عامل ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف ہے، اور دو قول ہیں امام سبع امام اخفش وغیرہ حضرات کا، اور اس کو مصنف رحمۃ اللہ نے ذکر بھی کیا ہے فَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا فَالْعَمَلُ لِلْفِعْلِ، تو اس صورت میں مصدر کا عمل نہیں ہوگا بلکہ عمل فعل کا ہوگا جو فعل موجود ہے، اس لیے کہ فعل عامل کبھی ہے اور مصدر عامل ضعیف ہے، مصدر فعل کے قائم مقام ہو کر اسی وقت عمل کرتا ہے جب فعل موجود نہ ہو، جب عبارت میں فعل موجود ہے تو پھر مصدر جو کبھی ہے وہ عمل کرے گا، ضعیف جو عامل ہے مصدر ہے وہ عمل نہیں کرے گا، فعل عامل کبھی ہے وہ عمل کرے گا، جبکہ امام مبرد اور نابیوں کی ایک جماعت کے نزدیک ہے مصدر عمل کرتا ہے، فعل عمل نہیں کرتا۔ اور اگر فعل محذوف ہو، مصدر کے ساتھ فعل کو ذکر کرنا جائز نہ ہو، تو پھر اس صورت میں بالاتفاق عمل مصدر کا ہوگا، فعل کا نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ بَدْلًا مِنْهُ فَوَجْهَانِ، کہ اگر مصدر فعل کے بدلے میں ہو، یعنی مصدر کے ساتھ جو فعل ہے وہ ایسا ہو کہ جس کو ذکر کرنا عبارت کے اندر جائز ہو، عبارت میں اس کو ذکر کرنا جائز نہ ہو، تو اس صورت میں پھر
بعد والے اس میں ظاہر میں عمل مصدر کا ہوگا یا فعل محذوف کا ہوگا. اس میں پھر مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فوجہان ہیں، دو صورتیں ہیں. مصدر کو بھی عمل دے سکتے ہیں اور وہ جو محذوف فعل ہے اس کو بھی عمل دے سکتے ہیں. دونوں صورتیں جائز ہیں، دونوں صورتوں کو عمل دے سکتے ہیں. لیکن اگر فعل موجود ہو تو پھر ان کے نزدیک امام سیبوی وغیرہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کے نزدیک پھر فعل کو عمل دیا جائے گا، مصدر کو عمل نہیں دیا جائے گا.